بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ سب سے پہلے تو جو لوگ جنہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فریدہ فرید کا مکمل ناول ہے، رومانٹک ناول ہے، عجب ہے یہ آتش من۔ یہ جنوری 2014 کو ردا ماہنامہ ردا میں شائع ہوا تھا۔ بہت پیارا بہت پیارا ناول ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عجب ہے یہ آتش من بائے فریدہ فرید۔ تازہ گلابوں سے مزین بیڈ اور جا بجا بکھری پھولوں کی پتیوں اور پھولوں کی تیز مہک نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کا کام انجام دیا۔ اسے لگا فرش پر سرخ پتیاں نہیں، خون دل کے چھینٹے ہوں۔ دروازے کے ہینڈل سے اس کا ہاتھ چھوٹ کے اس کے ویران پہلو میں آ گرا۔ کیا ہی عجب تھا کہ جس کے پہلو میں آج کسی کے مہکنے کی رات تھی وہ کسی غریب کے پیٹ کی طرح خالی تھا۔ آتش نے عجیب دیوانگی کے عالم میں لائٹ آف کی اور اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا یوں آگے بڑھنے لگا جیسے اس طرح کرنے سے اس کی عروس کہیں سے اس کی باہوں میں آ جائے گی۔ عروس، ہاں، آج اس کی زندگی کی مہکتی شبنمی رات تھی۔ رات اس وقت گھونگھٹ میں لو دیتی، خود کو سمیٹتی اور اس کو بکھیرتی اپنی آتش کے پاس ہونا تھا، مگر شو میں قسمت وہ یوں تنہا اور تہی داماد تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ خوشیوں سے مزین ساتھ یاد آئی تھی۔ کل ہی کی تو بات ہے جب کلینک سے گھر آتے ہوئے اس کے کانوں میں ڈھولک اور بے ہنگم شور مچاتی آوازیں سنائی دی تھیں۔ مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ جی ہاں، آج آتشن نہال کی مہندی تھی، لیکن آتش کو اس پر رونق تقریب میں رہنے کی بجائے اپنے سجے سجائے بیڈ روم میں نیم دراز ہو کر اپنی آتش سے من ہی من میں ہم کلام ہونا زیادہ پسند تھا۔ لبوں پر گنگناہٹ تھی تو خیالوں میں رنگوں کا الگ ہی جہاں آباد تھا، جہاں آتش کی تصویر بغیر کسی رکاوٹ کے پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیلے آنچل کو تھام لیتا تو کبھی اس کے لمبے بالوں کی سادہ چوٹی کو بنا کسی رنگت کے سفید ہونٹ۔ خود کو مزید الٹا سیدھا سوچنے سے باز رکھتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ تب کی سوچ اور اب کی الجھنوں میں کتنا فرق تھا۔ کل رات وہ آنے والی مخمور ساعتوں کو سوچ کر بے خود ہوا جاتا تھا تو آج خود پر گزرنے والی ناگہانی آفت اس کا تن من خاکستر کیے دیتی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے وہ کریم کلر کی شیروانی اور میرون ٹشو کے کلا میں تمام تر وجاہت کے ساتھ ریڈ اور اورنج کے امتزاج والے خوبصورت شرارے میں نگاہیں خیرہ کرتی آتش کے پہلو میں براجمان اپنی خوش قسمتی پر نازا تھا۔ وہ رخصتی کے وقت آنسوں میں جس طرح بھیگی تھی، اسے پیار کی بارش میں بھگونے کا خیال ہی فرات آ گئی تھا۔ کار میں اس کی لمحہ بلمحہ تیز ہوتی ہچکیوں نے اسے ایسا بے چین کیا کہ فرط جذبات سے اس کی چوڑیوں اور مہندی سے سجے ہاتھ کو اپنے مردانہ ہاتھ کی گرفت میں لے گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کے دباؤ سے وہ اپنی بے تابی جذبات سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ اس کے کان میں اپنی آواز کا بھی سحر پھونکتا، مگر گاڑی اچانک بریک لگا کر جھٹکے سے رکی تھی اور وہیں آتش نہال بھی اپنے بیڈ سے اچھل کر وحشت کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ روز کے ساتھ اپنے گھر آ ہی نہیں سکا تھا۔ راستے میں اس کے سسر شہاب الدین کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے انہیں گاڑی واپس موڑنے کی دھمکی دی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم ابھی شادی کر لائے ہیں، یہ واپس کیسے جا سکتی ہیں؟ آتش نے غصے سے کہا اور طیش کے عالم میں اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا۔ آتش بیٹا خاموش رہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہاب الدین نے اپنے جذباتی بیٹے کو پیچھے ہٹایا اور اپنے بھائی شہاب الدین کا نمبر ملانے لگا۔ بھائی جان، یہ سب کیا تماشا ہے؟ آپ نے یہ آدمی کیوں بھیجے ہیں؟ بھائی، آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے اپنی تمام شرائط منوا لی ہیں، اب آپ اپنے دعوے سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ بھائی، وحیہ ہماری بہو ہے اور شادی کوئی کھیل تماشا نہیں، ہم وحیہ کو فی الحال بھجوا دیں۔ بھائی، لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی آپ کی بیٹی رخصت ہوئی اور ابھی آپ نے اسے واپس ہیلو شہاب نے فون کاٹ دیا اور ان کے آدمی رائفل تانے بیچ سڑک پر گاڑی کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ وہاب جانتے تھے کہ یہ لوگ شہاب کے حکم کے مطابق وحیہ کو واپس لے جانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ آتش کے سرخ چہرے سے اس کے اندرونی طیش کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی جان کا رسک لینے کو تیار نہیں تھے، اس لیے آتش کو پچکارتے ہوئے کہا، آتش بھائی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ جب ان کی طبیعت سنبھل جائے گی تب گھر چلیں گے۔ آؤ، کچھ مت کہو، وہ وحیہ کے والد ہیں، تمہیں وحیہ کے خیال سے ہی مان جانا چاہیے۔ وہاب کسی نہ کسی طرح اسے بہلا کر واپس لے آئے تھے، مگر گیٹ پر پہلے وحیہ کے بھائی یوشے کے اکھڑے انداز نے اور پھر شہاب الدین کے تنفر نے انہیں فکرمند کر دیا۔ یوشے، تمیز سے بات کرو، آخر میں
اندر داخل ہوتے آتش سے وہاں پر چلاتے یوشے کا انداز برداشت نہ ہوا تو وہ چلا کر کہا، تم تو میرے سامنے آؤ ہی مت، میں نے اپنے بہن کی خاطر تم سے تعلق جوڑا تھا مگر کم عقلی تھی میری جو تمہارے بارے میں تحقیقات نہیں کروائیں۔ کیا مطلب تحقیقات نہیں کروائیں؟ کیا خرابی دیکھ لی تم نے مجھ میں؟ یہ خرابیاں دیکھ لو اپنے کرتوت۔ یوشے نے اس کے آگے ایک فائل پھینکی جس میں چند تصاویر تھیں آتش کے ساتھ کسی اجنبی لڑکی کے، ساتھ میں ان کے نکاح نامے اور 1000 گز کی کوٹھی کے کاغذات تھے جو آتش نے اس لڑکی کے نام لکھتے ہوئے 2 لاکھ کا ایک چیک بھی 20 لاکھ کا ایک چیک بھی تھا۔ ثبوت اتنے واضح تھے کہ ایک لمحے کو وہ گھبرا سا گیا مگر ضمیر کی سچائی نے اس کو ثابت قدم رکھ کیا اور وہ متانت سے کہنے لگا، یہ جھوٹ ہے، من گھڑت کسے مت بیان کرو۔ ہاں اب تو یہ جھوٹ ہی ہوگا ہم پر جو عیاں ہو گیا ہے۔ یوشے کسی صورت سنبھل نہیں رہا تھا، اس کی واہیہ سے محبت یہ دھوکہ دہی کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ آتش اور وہاب الدین کی تمام وضاحتیں بے فائدہ جا رہی تھیں۔ آخر آتش مزید برداشت نہیں کر پایا، کچھ بھی ہو یوشے، جب میرا ضمیر مطمئن ہے تو مجھے ان ہتھ کنڈوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، اور تم بھی جان لو کہ واہیہ میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ ضرور جائے گی۔ تم واہیہ کو تو کیا اس کی پرچھائی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ میں تمہیں ابھی اریسٹ کرواتا ہوں۔ شہاب الدین نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا، انہیں کچھ کہنے کی بھلا ضرورت بھی کہاں تھی؟ ان کا نافرمان بیٹا بقول ان کے آج ان کا رائٹ ہینڈ بنا اس کے ساتھ تھا، باقی رہی واہیہ تو وہ چاہے دل سے کچھ اور ہی چاہتی ہو مگر یوشے کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان تکلیف دہ لمحات میں بھی وہاب ہی نے اپنی نرم فطرت سے کام چلایا۔ آتش بیٹا میری بات سنو، وہ اسے زبردستی ایک طرف لے گئے۔ دیکھو آتش ابھی واپس چلتے ہیں، اس وقت کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے، ان کے پاس جھوٹے ہی صحیح مگر ثبوت موجود ہیں، قانون مکمل ان کی فیور میں ہے، بہتر ہے ہم ابھی چلتے ہیں، آہستہ آہستہ اس معاملے کو بات چیت سے نمٹا لیں گے۔ ابو واہیہ میری بیوی ہے، کوئی قانون یا شریعت اسے میرے ساتھ جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ آتش کی حالت دیدنی تھی، صدمے، غصے اور اشتعال نے اسے نیم جان سا کر دیا تھا۔ وہ سب ٹھیک ہے بیٹا مگر واہیہ کی پوزیشن کو ہی دیکھ لو، وہ کس دوراہے پر کھڑی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ اپنے تمام رشتے ناتوں سے جدا ہو جائے؟ یہ معاملہ بات چیت سے سلجھ سکتا ہے مگر فی الوقت نہیں، ابھی وہ ہماری کوئی بات سننے سمجھنے کو تیار نہیں۔ آؤ آتش بیٹا میری بات مانو، آؤ۔ آتش کی کمزوری جان گئے تھے، وہ واہیہ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا، اب بھی انہوں نے تڑپ کا پتہ پھینکا تھا اور آتش واہیہ کی خاطر ہی صحیح مگر قدرے رضامند ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے اس وقت تو ہم چلتے ہیں مگر بھائی صاحب یاد رکھیے واہیہ ہماری بیٹی، ہماری بہو ہے، آپ کے پاس ہماری امانت ہے جسے واپس لے جانے ہم ضرور آئیں گے۔ شہاب الدین نے ناک سکیڑا، ان کے سازشی ذہن نے جو مکمل پلان تشکیل دیا تھا اس میں ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ واہیہ میں اپنے عشق کی آتش چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے بجھنے نہ دینا۔ آتش نے واہیہ کے پاس سے گزرتے ہوئے اچھی طرح آنکھوں میں بھر کر کہا اور باہر نکل گیا، اور وہ جو اتنا وقت بمشکل خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھی مزید برداشت نہ کر سکی اور غش کھا کر گر پڑی۔ تالیوں کی آواز اسے جہان میں لے آئی ورنہ وہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی رہتی۔ واہیہ یار تم واقعی شاعرہ ہو، اس کی بیسٹ فرینڈ وجیہہ دل کھول کر داد دیتے ہوئے کہنے لگی۔ پری انجینئرنگ کے سیکنڈ ایئر میں وہ سموسوں اور چاٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، بزم ادب سجائے بیٹھی تھی۔ عجیب اتفاق تھا، جس دن وہ اپنے خوابوں کے ہمراہی کے نہ ملنے کا شکوہ کر رہی تھی اسی دن وہ آتشن نہال سے جا ٹکرائی تھی۔ ڈاکٹر آتشن نہال کا کلینک ان کے کالج سے ذرا فاصلے پر تھا۔ بریک میں دوستوں کی ہلڑ بازی کے سبب اس کی کلائی پر کوک کی بوتل لگنے کی وجہ سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ وجیہہ کی ہمراہی میں وہ پرنسپل کی اجازت کے ساتھ کلینک چلی آئی تھی۔ واہیہ تکلیف سے بے حال تھی اور خون تھا کہ بہے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے پرجوش سلام کی آواز سن کر اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز پہلے میری دوست کو چیک کر لیں، بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ آتش نے سر جھکائے، آنسو چھپاتی، ہونٹ کاٹتی کالج یونیفارم میں ملبوس سادہ سی صورت کو دیکھا۔ دل تو چاہا اس کے زخم کا فوراً سے پیشتر ازالہ کر دے مگر فرض شناسی بہرحال ذاتی خواہشات پر حاوی تھا۔ ایکسکیوز می، پہلا نمبر کس کا ہے؟ آتش کے استفسار پر بینچز پر بیٹھے افراد میں سے ایک صاحب نے اس بات میں جواب دیا، دیکھیں ان کا کیس ایمرجنسی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو پہلے انہیں چیک کر لیں۔ آتش نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ ان صاحب نے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ آئیے، وہ آتش کی ہمراہی میں روم میں داخل ہوئیں۔ آتش نے اس کی کلائی پر بندھا دوپٹہ کھولا۔ او اس پر تو سٹچز آئیں گے، زخم کافی گہرا ہے۔ آتش نے جلدی سے روئی زخم پر رکھ کر واہیہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس کے اوپر رکھ دیا اور خود
اٹھ کر الماری سے ضروری بینڈیج کا سامان نکالنے لگا۔ آپ یہاں لیٹ جائیں۔ آتش نے چھوٹے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لیٹتے ہی آتش چیئر اس کے قریب لا کر اس کی کلائی پھیلا کر سوگن لگانے لگا۔ ٹانکا لگانے کے لیے سوئی زخم سے گزاری تو وحیہ نے سسکاری لی۔ آتش نے سر جھکائے، محض آنکھیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے پر قبض کے آثار تھے۔ آتش نے بلا ارادہ اس کی سخت سے بند مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وحیہ نے چونک کر اس کی سمت نگاہ کی اور اپنی مٹھی کو اس کی مٹھی سے آزاد کروانے کے لیے بازو کھینچا تو درد کی لہر سی دوڑ گئی اور وہ ساکت ہو گئی۔ آتش اس کی ناکامی پر زیر لب مسکرایا۔ فراغت کے بعد اس نے خوش اخلاقی سے دریافت کیا، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ آتش اس کے بیڈ کے قریب کھڑا سے تکے جا رہا تھا۔ وحیہ باوجود اس کے کہ اس کا یہ انداز ناگوار محسوس ہو رہا تھا، یہ سوچے نہ رہ سکی کہ وہ مسکراتا ہوا چارمنگ دکھتا تھا۔ درد ہو رہی ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی۔ آتش اس کی گلابی اردو پر کھل کر ہنس پڑا۔ درد ہوتی ہے یا ہوتا ہے؟ اب وہ قدرے فاصلے پر تھا، اس لیے وحیہ نے اعتماد سے سر اٹھایا۔ جب درد شدت سے ہو تو ہوتا ہے، ذرا کم ہو تو ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کون سی لغت میں لکھا ہے؟ آتش اس کا درد سے دھیان ہٹانے کے لیے بات برائے بات کر رہا تھا۔ سچ ہے، ڈاکٹر کی خوش اخلاقی آدھی تکلیف کم کر دیتی ہے۔ کچھ تو وہ اپنا فرض نبھا رہا تھا اور کچھ دل کی آواز بھی تھی۔ یہ میری لغت میں لکھا ہے، وحیہ نے قدرے فخری انداز میں جواب دیا۔ او اچھا، اس میری لغت کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ آتش کی شوخی بظاہر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی، اس لیے وحیہ کے لیے ناگواریت کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ وحیہ، وہ تفاخر سے اپنا نام بتاتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اس تمام وقت وجیہہ سے جیسے غافل ہی رہے تھے۔ وہ خود ہی دخل در معقولات کرتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ نہیں، زیادہ تو نہیں، لیکن احتیاط بہرحال کرنی پڑے گی۔ پٹی کب تک کھلے گی؟ 2-3 دن بعد۔ تو کیا ہم آپ ہی کے پاس آئیں؟ وحیہ کے معصومیت سے دریافت کرنے پر وہ مسکرا دیا۔ ایز یو وش، جو آپ مناسب سمجھے۔ وہ دل میں مچلتی اس بات کی آواز کو دباتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ ان کے روم سے نکلتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے لائٹ کم ہو گئی ہو۔ میں بٹن آن کرتے ہوئے وہ اپنی حرکت پر خود ہی ہنس دیا۔ یا جیا، یہ ڈاکٹر مسکراتا بہت ہے۔ وحیہ کو آتش کی بات بے بات مسکرانے کی عادت نے ناوز کر دیا تھا۔ اچھی بات ہے نا، ڈاکٹر کو ویسے بھی ہنس مکھ ہونا چاہیے، وجیہہ نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ وہ ڈاکٹر آتش نہال سے کافی امپریس لگتی تھی۔ امپریس تو وہ بھی تھی، مگر دوسری طرح۔ امی دیکھے نا، اس کو بات نہیں کرنے دے رہا۔ وحیہ ایئر پیس پر ہاتھ رکھ کر چیخی۔ یوشے کافی دیر سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ فون پر زرش سے کل کے لیکچر کے امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کر رہی تھی اور یوشے کبھی اس کی چوٹی کھینچتا تو کبھی کمر میں انگلی دبانے لگتا۔ یوشے، مت تنگ کرو بہن کو، باہر آ جاؤ، صوبیہ بیگم باہر سے چلائیں۔ امی میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، یہ خوامخواہ چیخے جا رہی ہے۔ یوشے نے اپنا کام جاری رکھا۔ یوشے بھاری آواز سے جہاں وہ 100 گز پیچھے ہٹا وہاں وحیہ کے ہاتھ سے ریسیور بھی چھوٹ گیا۔ شہاب الدین کی طوفانی آمد ہو چکی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں بہن کو اس طرح چھوتے ہو؟ غیرت کہاں جا سوئی ہے تمہاری؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یوشے کے جانے کے بعد گولاباری کا رخ وحیہ کی طرف ہو گیا۔ یہ تم فون پر گھنٹوں کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ 1000 بار منع کیا ہے، لڑکیوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اور یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ اب کہ ان کی توجہ وحیہ کی پٹی بندھی کلائی کی طرف گئی۔ وہ بابا جان، چوٹ لگ گئی تھی، کالج میں اسٹچز آئے ہیں۔ وہ سر جھکائے تیزی سے جواب دینے لگی۔ بابا جان کے سامنے تو ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی۔ کیوں، وہاں تم پڑھنے جاتی ہو یا کھیل کود کرنے؟ یہ چوٹیں ایسے تو نہیں لگ جاتی۔ تمیز سے چلنا اٹھنا بیٹھنا تو آج کل کے بچوں کو آتا ہی نہیں۔ وہ حسب عادت ینگ جنریشن کو کوستے ہوئے دیر تک گل افشانی کرتے رہے۔ خوب دل کی بھڑاس نکال کر انہیں سر جھکائے کھڑی وحیہ سے ہمدردی کا خیال پیدا ہوا۔ ادھر لاؤ، دکھاؤ، چوٹ زیادہ تو نہیں ہے؟ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا یا یوں ہی کسی گلی چھاپ ڈاکٹر کے پاس جا پہنچی تھی؟ وہ گلی میں موجود کلینک اور ڈاکٹر سے سخت نالاں تھے اور انہیں ایسے ہی القابات سے نوازتے تھے۔ نہیں بابا جان، ڈاکٹر تو ذہین لگتے تھے، کافی مہارت سے بینڈیج کی ہے۔ وہ اسے مسکراتے لبوں والے ڈاکٹر آتش کا ذکر کرتے خام خواہی حیا سی آ رہی تھی۔ اچھا، تمہیں بہت پتہ ہے قابل ڈاکٹرز کا کتنی فیس لی تھی؟ اس کے نزدیک قابل ڈاکٹر کی پہچان اس کی بھاری بھرکم فیس سے ہوتی ہے۔ بابا جان، وہ فیس تو نہیں لی، اصل میں اس نے یہ بات ایسے منمنا کر کہی جیسے فیس نہ لینے اور فری ٹریٹمنٹ دینا کوئی جرم ہوا ہو، ایسے کلینک جا کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ واہ، شیخ شہاب الدین کی دھاڑتی واہ نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا سا کام کیا۔ اسے لگا اس کے زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی ہوں۔ دیکھ لیا تم نے، تمہاری سمجھدار بیٹی کو کمپاؤنڈر ملا تھا چیک اپ کروانے کے لیے۔ ارے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لڑکی ذات ہے، کہیں زندگی بھر کے لیے ہاتھ سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔
انہوں نے خاموشی سے تماشا دیکھتی بیوی کو شرف کلام بخشا اور وہ ادائیگی الفاظ فرمائی کہ دونوں ماں بیٹی نے دل ہی تھام لیا۔ سنگ مرمر سے چمکتے فرش پر قدم جما کے چلتی وہ سخت خائف تھی۔ شیخ شہاب الدین اپنے دل کی تسلی کے لیے صحیح معنوں میں ڈاکٹر کے پاس لائے تھے۔ شہر کے پوش علاقے میں محض نام کے لحاظ سے مہنگی ترین ہاسپٹل کے سب سے مہنگے اور قابل ڈاکٹر کے پاس آج اس کا اپائنٹمنٹ تھا۔ 2 گھنٹے کی طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر صاحب نے شرف چیک اپ بخشا تھا، مگر ڈاکٹر کے روم میں داخل ہوتے ہی وحیہ حیران کم حواس باختہ ہو گئی، کیونکہ اتنے بڑے ہاسپٹل کے اتنے بڑے روم کی چیئر پر خیراتی کلینک چلانے والا ڈاکٹر آتش نہال براجمان تھا، جو خود بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران کم شادماں تھے اور آمد کا مقصد جان کر تو اور بھی باغ ہو گئے۔ واہیہ کے روکتے روکتے بھی شیخ شہاب نے ڈاکٹر آتش کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ میری اکلوتی بیٹی واہیہ شہاب ہے، کل اپنا ہاتھ زخمی کروا بیٹھی اور پتہ نہیں کس عین غین حکیم کے پاس سے یہ بینڈیج کروا کے لائی ہیں، پلیز آپ ذرا اچھے سے چیک اپ کر لیں۔ عین غین حکیم کے خطاب پر آتش نے خوب نگاہ بھر کر نظریں چراتی واہیہ کی طرف دیکھا۔ واہیہ کو لگا ابھی وہ سب بتا دے گا کہ آپ کے سامنے بیٹھا قابل ترین ڈاکٹر ہی وہ عین غین حکیم تھا، مگر اسے حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب آتش نے بنا کچھ کہے شیخ صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہیں کریں شیخ صاحب، میں آپ کی اکلوتی بیٹی کی خوب اچھے طریقے سے بینڈیج کر دوں گا۔ پتہ نہیں اس نے یہ الفاظ خوب چبا چبا کر کہے تھے یا واہیہ کو ایسا لگ رہا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ شدید خفت سے دوچار تھی۔ ایسے اتفاق کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ وہ انہی خیالوں میں غرق تھی کہ آتش نے اس کی پٹی کھول کر زخم کو اچھی طرح سے چیک کیا، جو کہ بالکل نارمل اور ریکور ہونے کی پوزیشن میں تھا۔ شیخ صاحب چوٹ تو معمولی تھی، مگر غیر معیاری سرجری کے باعث زخم بہت بگڑ گیا ہے، آئی تھنک میجر سرجری کرنی پڑے گی۔ آتش کے منہ سے نکلے الفاظ نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھے گی جو بظاہر اسے انجان نظر آتا تھا، مگر لبوں پر مسکراہٹ آج بھی رواں دواں تھی۔ اوہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا، تو پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کیجیے پلیز۔ شیخ صاحب فکر مندی سے گویا ہوئے، وہ تو ٹھیک ہے جناب، لیکن اٹس ویری کاسٹلی سرجری۔ ڈونٹ وری، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، چارجز بتائیں۔ شیخ شہاب کو اس مہنگے ترین علاج سے تسلی میں اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہی کوئی 1,00,000 روپے۔ آتش کے بے نیاز انداز پر واہیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس دن تو وہ ایسی گمسم ہوئی کہ کچھ کہہ ہی نہ پائی، مگر آج آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر آتش کو دیکھ کر تلملا اٹھی۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا کسائی؟ ایک معمولی سے زخم کو خطرناک بتا کر اتنے پیسے ہتھیالی، آپ کو شرم نہیں آتی لوگوں کو ایسے بیوقوف بناتے ہوئے؟ وہ آپریشن تھیٹر کے خوفناک ماحول میں بیڈ پر لیٹی آگ بگولا سی دکھائی دی، مگر جواب میں آتش کی مخصوص مسکراہٹ، جس کے بارے میں اس نے وجیہہ سے کہا تھا، یار جیا کوئی مرد مسکراتے ہوئے اتنا چارمنگ کیسے لگ سکتا ہے؟ اور آج یہی مسکراہٹ اسے تپا رہی تھی۔ ارے آپ تو بلا وجہ غصہ ہونے لگیں۔ دیکھیں مس واہیہ، آپ اگر لوگوں کو ڈاکٹر سے زیادہ کسائیوں پر اعتبار ہے تو ہم کیا کریں؟ بنا فیس لیے علاج کریں تو عین غین حکیم کہلائیں، اور فیس لیں تو کسائی۔ اب بتائیں، کوئی فیس دینے کے لیے اتاولہ ہو رہا ہو تو ہمیں لینے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے واہیہ کی بات پر تفصیلی جواب دہی فرماتے ہوئے سرجری کا ڈرامہ رچائے رکھا۔ اسٹیچز تو لگے ہوئے تھے، یہ سب تو بس اس نے فارمیلٹی کے طور پر کیا تھا۔ واہیہ کو اس کی سچی باتوں سے شرمندگی ہوئی، تاہم اپنے بھرم کو بچاتی بے نیازی سے بولی، ایسے ہی لوگوں سے لاکھوں روپے ہتھیا کر اپنا بینک بیلنس بھرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ڈاکٹر نہیں سیاستدان ہونا چاہیے۔ اس کی تلخ بات پر آتش نے بجائے حسب معمول مسکراہٹ کا ہلکا سا قہقہہ بکھیرا، بینک بیلنس نہیں، خیراتی کلینک چلانے کے لیے مہنگی مہنگی دواؤں کا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ روپے لٹانے کی دھن میں لگے امیروں سے لمبی فیسیں حاصل کر کے ہم غریبوں ضرورت مندوں کے لیے فری کلینک کا انتظام کرتے ہیں۔ سیاستدان نہیں، عقلدان ہیں ہم۔ واہیہ کو اس کی ہر بات میں سچائی کی مہک آ رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ پہلی بار ان دونوں کی ملاقات میں مسکراہٹ واہیہ کے لبوں کی زینت بنی تھی، جس نے آتش نہال کے دل میں شگوفے کھلا دیے تھے۔ اے واہیہ، تم برتھ ڈے کب سیلیبریٹ کر رہی ہو؟ یوشے نے واہیہ کی ناک کھینچ کر التجائیہ انداز میں سوال کیا، جیسے برتھ ڈے واہیہ کی نہیں اس کی ہو۔ ہوش کے ناخن لو بھائی، ابھی 2 ماہ پہلے تو سیلیبریٹ کر چکی ہوں۔ برتھ ڈے سالانہ ہوتی ہے، نہ کہ ماہانہ۔ واہیہ نے اس فضول فرمائش پر جی بھر کے حیرت کا اظہار کیا۔ تو کیا ہے، اگر سب لوگ سال میں ایک بار سالگرہ مناتے ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے، کچھ الگ کیوں نہ کریں؟ جب دل چاہے تب برتھ ڈے۔ یوشے کی منطق سب سے جدا اور اڑیل تھی۔ بھائی اگر ملنا ہی ہے تو میری برتھ ڈے کا بہانہ ہی کیوں، صاف کہو نا ملنا چاہتے ہو۔ واہیہ نے چور پکڑا اور اپنی دانست میں اسے شرمندہ بھی کیا، مگر وہاں ڈھٹائی عروج پر نظر آئی۔ او بہنا، تم واقعی گریٹ ہو، تو پھر کب تک ارادہ ہے؟ یوشے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ کب واہیہ کی عزیز ترین سہیلی وجیہہ دل میں آ بسی اسے خود بھی خبر نہ تھی۔
کل چھٹی ہے، مجھے پک کرنے کالج آ جانا، کچھ کروں گی۔ یوشے کو ناپسندیدہ ترین فریضہ انجام دینے پر مجبور کرتی وہ شرارت سے مسکرا دی۔ وہ منہ بسوڑتا رہ گیا۔ بلیک جارجٹ کی ہلکی کڑھائی والے سوٹ میں نکھرے رنگ و روپ کے ساتھ واہیہ اس فیشن کی بھرمار یافتہ تقریب میں بالکل انفٹ لگ رہی تھی، باوجود اس کے کہ اس کے روپ کو مات دینے والا کوئی چہرہ اس فنکشن میں نہیں تھا۔ آج شیخ شہاب الدین کے بزنس ریلیٹڈ فنکشن میں وہ ان کی خوب ڈانٹ پھٹکار سن کر مارے باندھے چلی تو آئی، مگر ابھی تک خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائی تھی۔ کس سے بات کرے، کیسے وقت گزارے؟ کوئی بھی تو اس کا ہم مزاج نہ تھا۔ ناچار اٹھ کر ہال سے ملحق واش روم تک آئی۔ قریب تھا کہ اندر بڑھ پاتی کہ دلہے دلہائی چہرے کے ساتھ باہر آتے ڈاکٹر آتش کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آتش خلاف معمول اسے سامنے دیکھ کر چہرے سے ٹپکتے پانی کے قطروں کے ساتھ کھل کر مسکرایا۔ ایسی زندگی بھری مسکراہٹ نے وحیہ کو مبہوت سا کر دیا، دل میں کہے بنا نہ رہ سکی۔ مسکراہٹ کا ایسا وافر خزانہ دینے والے نے عطا کی انتہا کر دی تھی۔ پلیز راستہ دیں، اس نے بمشکل خود پر کنٹرول کرتے ہوئے رکھائی سے کہا۔ جواباً ایک خوبصورت مسکراہٹ مزید میسر آئی۔ مس واہیہ، آپ کی انجری اب کیسی ہے؟ مزید کسی کوسٹلی سرجری کی ضرورت تو نہیں؟ وہ پچھلی ملاقات کا ذکر کر کے اسے جتانا چاہتا تھا کہ وہ اجنبی بہرحال نہیں ہے، لہٰذا بات برائے بات کرنے میں مذائقہ نہیں۔ بدقسمتی سے بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں دھونے پڑے اور ہاتھوں کی میل سے بھی۔ وہ مکمل خود اعتمادی سے مخاطب تھی، تاہم اس کی بار بار امڑ آنے والی مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک بار دل میں دھمکی ضرور دی، اب اگر مسکرائے تو اچھا نہیں ہوگا۔ واہیہ آتش سے آپ واقف ہیں؟ ایک انتہائی بے محل اور بے ربط سوال نے اسے بوکھلا دیا۔ جی کیا مطلب؟ اس مختصر سوال میں حیرانیت کی انتہا تھی۔ آپ جانتی ہیں میرے نام کا مطلب آتش النحال کا مطلب نحال کر دینے والی ٹھنڈک ہے، اور اس ٹھنڈک کو جو گرما دے اسے آتش کہتے ہیں۔ وہ اسے غیر متوقع کلاس روم اور لیکچر پر حیران تھی۔ اس بات کا مطلب ایک اور فضول سوال حاضر تھا، یہی کہ آپ آتش ہیں، آتش کی آتش۔ انتہائی مختصر سوال کا انتہائی مختصر جواب، مگر کیا تھا ان چند لفظوں میں جس نے واہیہ کو پسینے میں شرابور کر دیا؟ آتش جملہ نظر انداز کرنے لائق تو ہرگز نہ تھا، اور وہ رہی صحیح ملاقاتوں میں ایسی پیش قدمی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ آتش کیا ضروری ہے؟ جو دل میں ہو بات وہ زبان پر ضرور آئے، اور جب تک زبان ادا نہ کرے دل کے مکین کو معلوم بھی نہ ہو پائے کیا ضروری ہے۔ خوب سوچا جائے، پہروں تانے بانے جوڑے جائیں، تب کچھ پیش رفت کی جائے۔ اتنی چھوٹی زندگی میں اتنا طویل پروسیجر، اتنی مہلت ہی کب ہے ہمارے پاس؟ اپنے والد کو تمہارے گھر کب بھیجوں؟ آتش النحال تو جیسے خودکش بمبار کی مانند آیا، دیکھا نہ سنا، جھٹ سے پھٹا اور آر پار۔ واہیہ تو سمجھ ہی نہ پائی کہ ایسی ان رومانٹک یعنی کہ واش روم جگہ پر اظہار محبت کے اس بم سے زخمی ہو بچ جائے یا ملک عدم سدھار جائے۔ واہیہ زندگی کے اس نئے اور حسین روپ پر پرمسرت آمیز حیرت میں مبتلا تھی۔ بظاہر سادہ اور بے نیاز دکھائی دینے والے ڈاکٹر آتش نے تو جیسے دوڑ میں اول آنے کی ٹھان لی تھی۔ کل ان کا انوکھا اظہار محبت سن کر وہ بنا کچھ کہے دوڑ لگا گئی۔ 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ آج وہ ان کے ڈرائنگ روم میں تشریف فرما تھے۔ شیخ صاحب اور یوشے سے محو گفتگو تھے۔ بنا اس کی ہاں کا انتظار کیے وہ بس اپنے ہی دل کی کہے جا رہا تھا۔ ابھی تو وہ ان کے آنے کے مقصد کو کھوج رہی تھی کہ یوشے کی آواز اسے دور حاضر میں واپس لے آئی۔ بہنا، شرافت سے کہنا، اس سارے قصے میں تمہارا زخمی ہاتھ کس حد تک شامل ہے؟ یوشے نے روایتی بھائیوں کے انداز سے ہٹ کر ایک قریبی بہن کے انداز میں دریافت کیا، اس لیے وہ بھی صاف دلی سے کہہ گئی، بھائی میں نہیں جانتی، انہوں نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا۔ واہیہ کی سچائی پر یوشے کو کوئی شک نہ تھا۔ چلو مان لی، آگے کی بتاؤ۔ وہ کل اپنے والدین کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، کیا سمجھتی ہو؟ مسکرا کے لوٹے یا منہ لٹکا کے؟ اس بات پر وہ دل ہی دل میں سدا ان کو مسکراتے رہنے کی دعا دیتے ہوئے دھیرے سے سر جھکا گئی، اور یوشے کو اس کے سوالوں کا جواب خود بخود مل گیا۔ کتنی آسان لو سٹوری تھی، مگر کیا معلوم تھا کہ اتفاقات نہ صرف اس دنیا کا حصہ ہیں بلکہ بعض اوقات بہت ہی غلط موقع پر انٹری بھی مار دیتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین نے ڈاکٹر آتش کی قابلیت اور مالی حیثیت سے مطمئن ہو کر ان کے والدین کو رشتہ لانے کا عندیہ دیا تھا، مگر کیا خبر تھی آتش کے والد وہاب الدین خود ان کے باپ کے لیے بھائی ثابت ہوں گے۔ مہتاب الدین کے دونوں بیٹے شہاب الدین اور وہاب الدین ایک دوسرے کا متضاد تھے۔ شیخ شہاب الدین شاہ کے نام میں موجود تینوں شین ان کی حق ماننا اور
حریص طبیعت کو بخوبی واضح کرتے تھے۔ اس کے برعکس وہاب الدین ایک سلجھے ہوئے مدبر انسان تھے۔ زیادہ تر وقت کتابوں میں مصروف رہنے والے وہاب جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وطن لوٹے تو دو خبریں ان کی منتظر تھیں، ایک اپنے والدین کے انتقال اور دوسرے بڑے اور واحد بھائی کے تمام وراثت پر قابو پانے کی اطلاع ملنے کے باوجود وہ بھائی سے بغلگیر ہونے کو بڑھے، مگر شہاب الدین نے تو انہیں پہچاننے تک سے انکار کر دیا۔ وہاب بنا کچھ کہے ایک سال آتش کو لیے دوریوں کی جھیل میں اتر گئے۔ شو میں قسمت آج پھر وہ سوالی بن کر اپنے بیٹی کی خوشی طلب کرنے کے لیے ان کے دروازے پر آئے، مگر شیخ شہاب نے اپنے روایتی اکھڑ اور تہذیب و محبت سے عاری رویے کو نہ صرف انہیں بلکہ آتش کو بھی دل برداشتہ کر دیا۔ وہ ایک بار پھر خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا، مگر شاید اس بار شہاب الدین فاتح اعظم نہ کہلا پائے اور خود ان ہی کے خون یوشے نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور خوب عزم و خودسری کے ساتھ انہیں اس رشتے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ جوان اور باغی بیٹے کی خودسری اور کچھ وہاب کے جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ لینے کے خوف کے پیش نظر ان کے سازشی ذہن نے کمال خوبصورتی سے سازش بھرا اسباب وہاب کی جھولی میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر آتش نہال اور واہیہ ایک ہو کر بھی ایک نہ ہو سکے۔ واہیہ پلیز اٹھو، دیکھو ایسے مت کرو، مجھے امتحان میں مت ڈالو، میں نہ تو تمہیں سمجھ سکوں اور نہ ہی سمجھا سکوں۔ یوشے کے لیے واہیہ کی حالت تشویشناک تھی۔ اس نے واہیہ کی رضامندی جان کر اور آتش سے انسیت محسوس کرتے ہوئے اس شادی کے ہونے میں اپنا پورا کردار ادا کیا تھا، مگر یہاں آ کر وہ شہاب الدین کا مہرہ بن گیا تھا، کیونکہ ان کے پیش کردہ حقائق اتنے مکمل تھے کہ اسے شک کی کوئی گنجائش نکلتی دکھائی نہ دی، اور ویسے بھی وہ شک کے دھاگوں میں الجھے تعلق پر اپنی بہن کو قربان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہفتہ بھر سے زیادہ گزر چکا تھا، وہاب الدین اور آتش کی ہر کوشش اور پیش قدمی رائے گاں گئی تھی۔ شیخ شہاب الدین کی ہٹ درمی کو تو اس بار یوشے کی بھی سپورٹ حاصل تھی۔ واہیہ یوشے کی محبت سے انجان نہیں تھی، مگر کیا کیا جائے، آتش جو بنا دیا تھا اسے کسی پل چین اور قرار نہ تھا۔ یوں لگتا تھا وہ برسوں سے آتش کے عشق میں سودائی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ذرا بھی آتش کے خلاف شک نہ تھا۔ وہ ان تمام شواہد کو بنا کسی تردد کے جھوٹا سمجھتی تھی، مگر وہ یوشے کی مرضی کے بنا جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جس نے اس سے کچھ وقت مانگا تھا تاکہ وہ معاملات کی تہہ تک جا سکے، اور وہ یوشے سے کیے عہد پر قائم تھی۔ آتش سے رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، تقدیر کے اگلے کھیل کا انتظار جاری تھا۔ فون کی مسلسل پکار پر وہ بادل نخواستہ ٹیلی فون سٹینڈ تک چلی آئی۔ جتنی بیزاری سے ہیلو کہا تھا، اتنا ہی بھرپور جذباتی ویلکم نے اسے خوشی کے ساتھ ساتھ شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ آتش کیسی ہو؟ آتش کے مختصر سوال میں شدت اور جذبوں کا جہان آباد تھا۔ سلگ رہی ہوں، واہیہ کے مختصر جواب نے بھی جیسے بے بسی اور بے قراری دل کو دو لفظوں میں بیان کر دیا۔ میرے پاس آ جاؤ، آتش کو آتش ہی نے حال کر سکتا ہے۔ وہ چور چور لہجے میں اسے بے حال کر گیا۔ واہیہ کی خاموشی لمبی اور دھیرے دھیرے سنائی دیتی سانسوں کی آواز نے اسے بےکل کر دیا تھا۔ آتش، تم بھی مجھے غلط سمجھتی ہو کیا؟ تمہارے نزدیک وہ سب سچ ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتی کہ آپ میرے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ واہیہ نے بنا پس و پیش کے فوری جواب دے کر آتش کو سر سے پاؤں تک نہال کر دیا۔ اس معصوم اعتبار پر تو وہ کیا کچھ نہ کر جاتا۔ تھینکس جانے آتش، تم اس اعتبار کو قائم رکھنا، رشتوں میں آئی دراڑ کو دور کرنے اور تمہیں پوری عزت و وقار کے ساتھ اپنے پاس لانے کے لیے اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آتش، ہمارا روم ہمارے ساتھ کا منتظر ہے۔ آتش خوشی و خمار کے ملے جلے جذبات میں ڈوبتے ہوئے گویا تھا۔ واہیہ کو لگا وہ ہواؤں میں محو پرواز ہے، مگر چہرے پر یکایک پڑنے والے تمانچے نے اسے زمین پر لا پٹخا۔ منع کیا تھا نا تمہیں اس دھوکے باز سے مت بات کرنا، بہت محبت جاگ اٹھی ہے تمہارے دل میں اس کے لیے، حیا مر گئی ہے تیری؟ شادی میں کچھ دیر اس کے ساتھ کیا بیٹھ گئی؟ شرافت سے بیٹھنا بھول گئی؟ کہاں ہے تیری ماں؟ سمجھا اسے، اب اس گھر سے اس کے لیے صرف کاغذات آئیں گے، کوئی فون کوئی بلاوے کا انتظار نہ کرے۔ شہاب الدین سطحی سوچ اور زبان کے اعلیٰ جوہر دکھاتے ہوئے بیوی اور بیٹی دونوں پر خوب مردانگی کی دھاک بٹھا کر جا چکے تھے، اور وہ یک ٹک بت بنی کھڑی ماں کو دیکھے گئی۔ واہیہ، مجھے ٹکڑوں میں منقسم کر کے کیا مل گیا سب کو؟ خود اپنی رضامندی سے یہ شادی طے کی گئی تھی اور اب خود ہی اسے توڑنے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ نہ اس وقت میرے اقرار کی کوئی اہمیت اور نہ اب میری مرضی پر کچھ بھی منحصر نہیں۔ یہ رشتے انسان سے خراج کیوں وصول کرتے ہیں؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ صراط مستقیم پر چلنے والی سادہ حیات گزار واہیہ کے لیے زندگی کا یہ الجھتا روپ توڑ دینے والا تھا، تو آج وجیہہ کے آتے ہی اس کا صبر کا دامن لبریز ہو گیا۔
ورنہ شہاب الدین کے خوف اور یوشے سے عقیدت کے خیال سے وہ ایک گمبھیر چپ کا دامن تھامے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آتش اور وہاب الدین کے بار بار آنے اور دل برداشتہ لوٹ جانے پر اور پھر اپنی امانت لے جانے کی آس دلانے نے اسے ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ وجیہہ سے خوب تسلی دیتی یوشے کے پاس چلی آئی، جو زمین پر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھا تھا۔ وجیہہ اور واہیہ کے مابین ہوئی گفتگو وہ سن چکا تھا۔ جیا، یہ ایک دم اتنی پرائی کیسے ہوگی؟ کل تک میرے ساتھ کھلونوں سے کھیلتی تھی، میری چیزیں زبردستی چھین کر لے جاتی تھی، شرارت کر کے مجھے ڈانٹ پڑوا دیتی تھی، اپنی ہر خوشی ہر دکھ میں صرف میری طرف دیکھتی تھی۔ آج اتفاق پر جا کھڑی ہے کہ ڈھونڈنے میں نہیں آ رہی۔ ایک انجان شخص اسے مجھ سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ وجیہہ کے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہی اس کی حزن آمیز آواز سنائی دی تھی، یوشے انجان نہیں، نکاح کے سحر آفرین بولوں نے اس کے اندر اس تعلق کی جڑیں گہرائی تک اتار دی ہیں۔ یہ وہی محبت ہے جو مجھے تمہارے پاس کھینچ لے آتی ہے، اور جہاں تک تمہاری محبت کا تعلق ہے تو خود ہی بتاؤ، شادی ہو جانے کے بعد آتش سے دلی لگاؤ ہوتے ہوئے بھی، اسے غلط نہ سمجھتے ہوئے بھی، وہ اب تک خاموش رہ کر تمہاری رضا کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ یہ رشتوں کی زنجیر ہی تو ہے جو وہ اس دہلیز سے قدم نہیں نکال رہی۔ اب اور کیا کرے وہ؟ وجیہہ واہیہ کے احساس و جذبات کی بالکل صحیح ترجمانی کرتے ہوئے یوشے کو مطمئن کر گئی۔ جیا، ایسا کیا کروں کہ وہ پھر سے مسکرانے لگے؟ اسے وعدوں کی زنجیر سے آزاد کر دو، اسے سچ جھوٹ کا فیصلہ خود کرنے دو۔ وجیہہ نے دل میں اترنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہم خیال بنانا چاہا، اور یہ وار کبھی خالی جا ہی نہیں سکتا۔ وجیہہ کی کہی بات کا اثر تھا یا واہیہ کے لبوں کو مسکراہٹ بخشنے کی ایک کوشش؟ یوشے نے واہیہ اور اپنی ماں کو اسلام آباد لے جانے کا ارادہ باندھ لیا۔ بظاہر ہر وجہ خالہ زاد بھائیوں اور ارسلان کی شادی میں شرکت تھی، پس پردہ وہ واہیہ کو اس ٹینشن زدہ ماحول سے دور کرنا اور اس کی حالت کو سدھارنا چاہتا تھا، اور یہیں وجیہہ کی حاضر دماغی نے ایک راہ نکال لی۔ ہیلو، یوشے کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ اب جیا نہ جائے، اب رہا نہ جائے۔ ایئر پیس سے وجیہہ کی ہلکی ہلکی گنگناہٹ سنائی دی۔ وہ رات 1 بجے کی دخل در معقولات نظر انداز کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کرنے لگا۔ آج معاملہ کچھ الٹ نہیں ہو گیا، ہم یہاں محو خواب ہیں، آپ وہاں محو راہ۔ یوشے کے لہجے میں زمانے کی چاشنی گھلی تھی۔ واہیہ کی یہ نٹکھٹ دوست کب اس کے دل کے تار چھڑنے لگی، اسے خبر بھی نہ ہو سکی۔ تو رستہ نہ دکھائیے، نہ آ جائیے، وجیہہ اتنی آہستہ آواز میں بولی کہ یوشے بمشکل سن سکا۔ اس وقت خیریت ہے جناب؟ گھر والوں نے شربت آرام نوش فرما لیا ہے کیا، یا آپ کو کوئی خاص اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے؟ یوشے 1000 بار بلانے پر بھی نہ آنے والی جیا کی اس آفر پر قطعی طور پر مشکوک تھا۔ آپ بلائیں تو ہم سر کے بل آئیں، اور ہمارے بلانے پر تفتیش شروع کر دی؟ وجیہہ مبالغہ آرائی کی انتہا کرتے ہوئے بولی۔ جواباً یوشے بے بسی سے ہنس دیا۔ سنا تھا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آج دیکھ بھی لیا۔ یوشے خوب کھنچائی کے موڈ میں تھا۔ یوشے بس کرے نا، اس وقت آنے کی بات اس لیے کی کہ کل تو آپ اسلام آباد چلے جائیں گے، وہاں شادی کے ہنگاموں میں کہاں آپ کو ہماری یاد آئے گی؟ ہم ہی ہیں جو… آگے کی بات جیا کر کے بھی نہ کر پائی۔ یوشے تو دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ارے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ روز تو فون کروں گا، جلد لوٹ آنے کی کوشش بھی پوری ہوگی۔ بس واہیہ تھوڑا سا سنبھل جائے، اور مجھے کیا چاہیے؟ بس بہن کی فکر ہے، میری ہوتی تو فوراً کہہ دیتے۔ یہ کیا بات ہے جیا، میں جاتا ہی نہیں۔ وجیہہ کمال اداکارانہ اداؤں سے مطلب کی بات پر آ گئی۔ میں بالکل ایسے ہی کر سکتا ہوں اگر تم روز ملنے کا وعدہ کرو تو۔ یوشے مکمل طور پر اس کے لفظی سحر میں جکڑے ہوئے بولا۔ وجیہہ اپنی کامیابی پر مسکرائے گی اور اس کی ہر شرط پر اس بات کی مہر لگا دی۔ ایک دوست اپنی دوست کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی تھی؟ کچھ ہی دیر پہلے تو ڈاکٹر آتش کو واہیہ کے اسلام آباد جانے کی اطلاع فراہم کرنے کے بعد اس کا اصل ٹارگٹ یوشے کو ساتھ جانے سے روکنے تھا، جو وہ اچیو کر چکی تھی۔ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے تو جہاں موسم خوشگوار نے فرحت آمیز احساس سے دوچار کیا، وہیں فلاور الرجک واہیہ کی چھینکیں جاری ہو گئیں۔ واہیہ اور صوبیہ بیگم اس وقت ڈائیو کی نان سٹاپ کوچ میں سوار تھیں۔ یوشے ساتھ ہوتا تو اپنی کار پر آتے، مگر اس نے عین وقت پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ صوبیہ بیگم راستے بھر اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھیں۔ وہ ان ماؤں میں سے تھیں جو اولاد کی صرف اتنی مدد کر سکتی تھی کہ ان کے ساتھ 2 آنسو بہا لیں۔ جانے کون سا مقام تھا جہاں بس نے اسٹے کیا تھا؟ واہیہ کو نیم غنودگی میں پا کر صوبیہ بیگم خود ہی فریش ہونے کے لیے نیچے اتر گئیں۔ بلیک کوٹ اور اسکارف میں ملبوس
واہیہ نے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، بند آنکھوں والے حزن و یاس میں ڈوبے دمکتے شفاف چہرے کا دو آنکھیں نہ جانے کتنی دیر سے طواف کر رہی تھی۔ گانے کی حسین بولوں نے اس کی توجہ چھین لی۔ کوئی قریب ہی دھیرے سے گنگنا رہا تھا۔ آواز بہت خوبصورت تھی اور انداز میں بھی نیا پن تھا۔ واہیہ نے فوراً آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا۔ کوچ میں چند لوگ تھے جو تمام ہی خواب خرگوش میں مگن تھے۔ وہ سر جھٹک کر پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر پھر سے ابھرنے والی گنگناہٹ میں جانے کیا بات تھی کہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے یکلخت کھڑکی سے پردہ کھینچا۔ آتش آپ؟ ڈاکٹر آتش، اس کا مجازی خدا کھڑکی کے پاس ریلنگ سے ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا۔ واہیہ کی پکار میں کتنی مسرت اور بے قراری پنہاں تھی، آتش کو نہال کرنے کے لیے کافی تھی۔ آتش من، سلگتی بھڑکتی شوق دیدار سے بھرپور جناب من کی دلکش آواز اور جان لیتی مسکراہٹ واہیہ کے روبرو تھی۔ واہیہ نے جس برافتگی سے اس کے کھڑکی پر دھیرے دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، وہ آتش کے لیے سجدہ شکر بجا لانے کا مقام تھا۔ آتش، میں نے تمہیں آتش بھیجا تو نہ کہا تھا؟ اتنی دور رہ کر بھی جس کی تپش نے مجھے گھیرے رکھا ہو، اور مقام حیرت دیکھو، آتش کے پاس ہی چلا آیا ہوں تپش سے بچنے کے لیے۔ آتش کہے جا رہا تھا اور وہ ہواؤں میں محو پرواز تھی۔ ہلکی پھوار میں بھیگتی وہ طمانیت سے آنکھیں موند گئی، یہاں تک کہ آتش اس کے برابر آ کر براجمان ہوا۔ کتنے لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، بالآخر واہیہ کی شکوہ کناں صدا آئی، آتش، کیا میں یقین کر لوں کہ آپ نے ہمارے بندھن کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے؟ او آتش، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اپنی بے گناہی کے ثبوت دینے کے ساتھ ساتھ تمہیں پانے کے لیے چاچا جی کی منت سماجت تک سے گریز نہیں کیا۔ یوشے سے ملنے کی ہر کوشش رائے گاں ہونے کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جہاں تک تم سے ملنے کا تعلق ہے، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتے ہوئے تمہیں ہر قسم کے دباؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے گریزا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو میں یہ بھی نہیں، ایسا مت سوچنا۔ صوبیہ بیگم کی آواز دونوں کو حقیقت کی دنیا میں گھسیٹ لائی، جن کی موجودگی وہ یکسر فراموش کر چکے تھے۔ کچھ الٹا بس سوچو تم شہاب الدین کو اچھی طرح جانتے نہیں ہو، تمہارا ایک دوسرے کی طرف اٹھتا ہر قدم تمہیں مزید دور لے جا سکتا ہے۔ صوبیہ بیگم کہتے کہتے اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی، جو آتش پہلے ہی ان کے لیے خالی کر چکا تھا۔ ان کے لہجے میں تنبیہ تھی مگر ناگواریت نہیں، جس سے آتش کو اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوئی کہ وہ آتش کی یہاں موجودگی سے ناراض نہیں تھی۔ شاید وہ اس معاملے میں واہیہ کی ہم خیال تھی، لیکن چاچی ماں، کوئی راہ بھی تو نکالنا ہوگی، ایسا کب تک چلے گا؟ آتش نے واہیہ کے دل میں اٹھتے سوال کو زبان دے دی تھی۔ بیٹا، بعض جگہ ہر حل سے بہتر حل انتظار ہوتا ہے، ہر معاملے میں تدبیر ضروری نہیں، کچھ وقت تقدیر کو بھی دے دینا چاہیے۔ اور کیا تم اس حقیقت کی نفی کرو گے کہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ اس سے انکار کی جرات کون کر سکتا ہے؟ اس سوچ نے دل و دماغ کے اضطراب کو سکون عطا کیا تھا۔ مزید خوشگوار لمحہ وہ تھا جب صوبیہ بیگم نے آتش کو اپنے ساتھ اسلام آباد جانے کی پیشکش کی، جسے اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قبول کر لیا۔ خوبصورت مناظر، ٹھنڈی ہوا، پرسکون ماحول جیسے آپ و آپ ہی پیدا ہو گئے تھے۔ نگاہیں نگاہوں میں پیوست ہوئی تھی تو ہاتھ ہاتھوں سے بار بار ٹکرائے جاتے تھے۔ صوبیہ بیگم کی بہن قدسیہ بیگم کے شوہر اسلام آباد کے چند روسا میں سے شمار ہوتے تھے۔ ان کا گھر کافی بڑے ایریے پر مشتمل تھا۔ تمام مہمانوں کو فیملی وائز کمرے دیے گئے تھے۔ صوبیہ بیگم اور واہیہ سے والہانہ ملاقات کرنے کے بعد وہ ذہین آنکھوں والے آتش کی طرف متوجہ ہوئے۔ صوبیہ، یہ بچہ کون ہے؟ بچے کی اصطلاح پر واہیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آتش بھی اپنی قیمتی متاع کے ساتھ اسے گھورے گیا۔ قدسیہ، یہ میرا، ہاں یاد آیا واہیہ بیٹا، تمہارے شوہر کے نہ آنے کا گلہ ہے؟ ارے ایسے بھی کیا ڈاکٹر کے ذرا وقت نہ نکال سکے؟ میں نے تو یوشے سے رات ہی کو خوب شکوہ کر لیا تھا۔ قدسیہ بیگم کے تفصیلی بیان نے واہیہ اور صوبیہ بیگم کو ایک ساتھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یوشے، تمہاری کون سی ٹرین چھوٹ رہی تھی؟ صوبیہ بیگم کے لیے اب تعارف کا مرحلہ انتہائی دشوار کن تھا۔ سچ کہے تو چپڑ چپڑ کرتی بہن سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ یوشے کے سامنے کچھ نہ کچھ اگل دے، اور آتش کی یہاں موجودگی کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ آنٹی، میں یوشے کا دوست اور واہیہ کا ڈاکٹر ہوں۔ ان کی بیماری طویل سفر کے لیے موزوں نہ تھی، اس لیے میری خدمات شامل سفر رہی تھی۔ آتش کے گول مول جواب نے ایک بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ جی خالہ، یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، ان کی موجودگی سے کافی آرام رہا ہے۔
واہیا کی شوخی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ہی آتش کی مسکراہٹ بھی۔ بس بیٹا، ہماری بچی کو تو ڈائٹنگ لے ڈوبی، اس کا خیال کرو، جلدی سے اچھا کر دو۔ قدسیہ بیگم کی ذہنی اختراع عروج پر تھی۔ بالکل آنٹی، کوشش تو ہمیشہ سے یہی ہے، لیکن اب یہ بالکل فٹ ہو جائیں گی۔ میرے ہاتھ جو اب آئی ہیں، آتش نے معنی خیزی سے کہا۔ آخری جملہ تو اتنا آہستہ کہا کہ واہیا بھی سن نہ سکی۔ ہاں، اس کی چمکتی سفید دانتوں والی مسکراہٹ پر دل ہی دل میں کہے بنا نہ رہ سکی، تیرے عشق کی مار تو سہ گئے تھے، تیرے مسکرانے کی ادا مار گئی۔ ڈھولک کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ لڑکیاں لہک لہک کے کچھ مکمل کچھ ادھورے گیت گا رہی تھی، جبکہ خواتین جھوم جھوم کے تعریف و تنقید روا رکھے ہوئے تھی۔ واہیا کی کراچی سے چلتے وقت جو بیزار کن کیفیت تھی، اس کا بند نشان بھی نہ تھا۔ وہ بہت سادہ ڈریسز ساتھ لائی تھی، ارادہ تھا کسی تقریب میں شریک ہوگی، کسی میں نہیں، مگر آج اس کا دل کسی اور دیس کی کہانیاں لاپ رہا تھا۔ وہ خوب سجنا سنورنا چاہتی تھی۔ مائیوں کے فنکشن میں اس نے پیلا ٹشو کا سمپل لانگ شرٹ پاجامہ پہنا تھا، بالوں کی سادہ چٹیاں کو موتیوں کی لڑیوں سے سجایا تھا۔ کانوں میں آج اس نے زندگی میں پہلی بار بڑے بڑے آویزے پہنے تھے۔ کلائیوں میں بھری بھری زرد اور سبز چوڑیاں داد تحسین پانے کی منتظر تھی۔ اس کی متلاشی نگاہیں آتش کو دیکھ رہی تھی، جو کافی تلاش کے بعد خاندان بھر کی عورتوں میں گھرا دکھائی دیا۔ مسئلہ وہی پرانا، جہاں ڈاکٹر نظر آیا، ناگہانی بیماریوں کا عملہ نہ جانے کہاں سے در آتا تھا۔ وہ واہیا کو نظر بھر کے دیکھ بھی نہ پایا۔ کوئی سر پکڑے دکھڑا سناتی تھی تو کسی کے بچے کے پیٹ میں درد کا سمندر معجزن تھا، کسی کو رات بھر نیند نہ آنے کی شکایت تو کوئی سر سے پاؤں تک بیماریاں کا مرقع تھی۔ آتش بغیر میڈیکل باکس کے کسی کی کلائی تھامے بیٹھا تھا تو کسی کی آنکھوں کو چیک کر رہا تھا۔ واہیا کچھ دیر تو اس کی حالت زار سے محفوظ ہوتی رہی، مگر آتش کی بیچارگی نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر شور مچا دیا، ڈاکٹر صاحب آپ کا فون ہے، جلدی کیجیے، ایمرجنسی ہے۔ آتش تو تیر کی طرح عورتوں کا گھیرا توڑتا باہر نکل گیا، جو یہ بات سوچنے کے قابل بھی نہ رہی تھی کہ ہمارے درمیان بیٹھی واہیا کو کون سی الہامی فون کی کال آئی ہے۔ آتش ستون کی آڑ میں کھڑے آتش نے ساتھ سے گزرتی واہیا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تھینک یو یار، تم نے میری مدد کی۔ تھینک یو کس بات کا، آپ نے خود ہی تو مجھے آتش بنایا ہے، اور یہ آتش آپ کے ارد گرد کی جھاڑ کو جلا دے گی۔ واہیا نے اپنے کاندھے کو تھامے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ آتش، بدنصیبی نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس رہ کر بھی تمہیں صرف سوچ سکتا ہوں، یوں ہی جیسے دور رہ کر تمہیں پہرو تسلسل سے سوچتا تھا۔ کچھ فرق تو ہو۔ آتش نے واہیا کی تھوڑی ایک انگلی سے بلند کی۔ اس کے لہجے میں حسرت و شوق وصال کا خمار پنہاں تھا۔ واہیا کے لیے غیر متوقع درخواست تھی، جواب ندارت۔ آتش کے لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب آتے چہرے کو دیکھنا اب اتنا آسان نہ تھا۔ وہ جھکی آنکھوں سے جان نہ سکی کہ لبوں پر مسکراہٹ کا بسیرا تھا یا نہیں۔ ہاں، خود اس کی شوخیاں ضرور ہوا ہو گئی تھی، مگر قدسیہ بیگم کی چلچلاتی دھوپ جیسی آواز نے سحر کو جیسے توڑا نہیں جھوڑ دیا۔ وہ آتش کے جاتے ہی وداع ہوئے حواس کو واپس بلانے لگی۔ مہندی کے فنکشن میں سب سے منفرد بات نہ تو انتظامات تھے، نہ جوش و خروش، بلکہ اصل انفرادیت اس لباس کی تھی جو ضبطت کیے ہوئے تھی۔ آتش کی طرف سے دیے گئے پہلے تحفے مرہون شرارہ، وہ کوہنیوں تک مہندی، مرہون چوڑیاں، پاؤں میں کھسا لائٹ میک اپ میں جب وہ سیڑھیاں اتر کر آئی تو دوستوں میں مصروف گفتگو آتش کو اپنی تہی دامانی کا احساس دوچند ہوتا نظر آیا۔ وہ بلا وجہ ہی صحیح واہیا کا تقابل حال میں موجودہ دیگر خواتین سے کرنے لگا۔ جہاں ظاہر ہے دل نے دھاندلی کی اور 100% ووٹ لے کر واہیا الیکشن جیت گئی، واہیا نے اس کی وارفتگی پر گھبرا کر اس سے نگاہوں میں بار بار ہوش میں آنے کی تنبیہ کی۔ بالآخر ایک دھیرے سے ہاتھ کی مار ہی یہ کام انجام دے سکی۔ آتش کو کوئی اور سوجھائی نہ تھی تو مووی میکر سے کیمرہ لے کر ڈھولک کے گرد بیٹھی گانے گاتی واہیا کو فوکس کرنے لگا۔ کبھی چہرے کو کلوز کرتا تو کبھی آنکھوں کو قریب لے آتا، کبھی کانوں میں لہراتے آویزے پاس آ جاتے تو کبھی مہندی سے رچی ہاتھ کی لکیروں میں کھو جاتا۔ کیمرے سے آج اس نے چند غیر اخلاقی فوائد اٹھائے۔ معاشرے سے بے نیاز تو وہ تھا ہی، شریعت و قانون بھی یقیناً اس کے تابع تھے، وہ اپنے حقوق سے چندہ نا واقف نہ تھا۔ واہیا کے لبوں کو کلوز کرنے کے چکر میں تو وہ جیسے ہمت ہی ہار گیا۔ کیمرہ وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جانے والے آتش نے واہیا کو اداس کر دیا اور اس کی حرکات سے بے خبر تو نہ تھی۔ اگلے لمحے پاس سے گزرتے بچے نے اس کے ہاتھ میں کاغذ تھما دیا۔ وہ حیرانی سے پرچہ چاک کیا۔ آتش کی ہینڈ رائٹنگ وہ پہچان گئی۔ وہ سینچ سینچ کر قدم اٹھاتی پیغام رساں بچے سے گائیڈ لے کر چھت پر چلی آئی، جہاں جناب بند دیوار پر ہاتھ دھرے نیچے جھانک رہا تھا۔
بجتی پائل کی آواز نے اس کی توجہ سے بیٹی واہیہ دھیرے سے چلتی اس سے ایک قدم کے فاصلے پر آر رکی۔ اس کی جھکی نگاہیں اور منتظر سواتیں آتش کے منہ کھولنے پر مزید تھی، مگر آتش کو آج صرف نگاہوں کی پیاس عزیز تھی۔ زبان و بیاں کو زحمت دینے پر وہ تیار نہ تھا۔ واہیہ اپنے چہرے کو تپش دیتی نگاہوں پر حفاظتی بند باندھنے کے لیے منمنا کر بولی، آتش میں پگھل جاؤں گی۔ آتش کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر واہیہ کے مہندی لگے ہاتھوں کو تھام لیا اور اس کی ہتھیلی پھیلا کر اس کی مہندی کے ڈیزائن پر انگلی پھیرنے لگا۔ آتش، ان لکیروں میں کبھی میرا چہرہ دیکھا ہے؟ میرے وجود کے ذروں کو اپنی لکیروں میں تراش لو، میرا سراپا تشکیل پا جائے گا۔ آتش کے لیے جذبات کی ترجمانی لب دم وریز کی آخری سانس کی مانند تھی۔ واہیہ اس کے ہاتھ کی لرزش بھی محسوس کر رہی تھی۔ آتش میں ہوں اور جلاتے آپ ہیں۔ واہیہ کے کپ کپاتے الفاظ نے آتش کو اپنی طرف کھینچ لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ آتش کے سینے سے ٹکرائی۔ اچھا، ایسا کیا ہے جو تم نے دفعہ عائد کر دی؟ آتش نے اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا اور آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ آتش کی لبوں پر واہیہ کے کلام نے کہکہا سجا دیا۔ وہ مسکراہٹ کا ہی نہیں، باغوں بہار کہکہوں کا بھی مالک تھا۔ ہنستے ہنستے عجیب دیوانگی کے عالم میں اس نے واہیہ کے ہاتھ کو پھیلا کر ہتھیلی کے عین وسط میں اپنے لب رکھ دیے۔ واہیہ کی ساری شوخی دھڑکن بن کر بے ترتیب ہو گئی۔ کچھ اور نہ سوجی تو ہاتھ چھڑاتی واپسی کی راہ گامزن ہو گئی۔ آتش اپنے لبوں پر واہیہ کے ہاتھوں کی خوشبو میں ایسا گم رہا کہ اسے روکنے تک کا ہوش نہ رہا۔ واہیہ رات بھر جس خواب کے سحر میں ڈولتی رہی، صبح اٹھتے ہی صفاق حقیقت کی دلدل میں اتر گئی۔ شیخ شہاب الدین کے فوراً سے پیشتر واپسی کے آرڈرز نے اس کے دل کی دنیا تہمالہ کر دی تھی۔ وہ چند دنوں میں فراموش کر بیٹھی تھی کہ آتے ہوئے کن طوفانوں کو چھوڑ کر آئی تھی۔ یوشی کا سیل مسلسل آف جا رہا تھا، تبھی اس نے وجیہہ سے بات کرنے کی ٹھانی۔ واہیہ، یہاں صورتحال کچھ عجیب و غریب ہے۔ انکل الگ فائلز میں سر دیے ہیں تو یوشی کا تمام وقت گھر سے باہر گزرتا ہے۔ روز روز باپ بیٹے میں بحث و تکرار معمول بنتی جا رہی ہے۔ میں اصل بات تو نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور کہتی ہوں کہ سب باتوں کا تعلق تم سے ضرور ہے۔ وجیہہ کے تفصیلی بیان نے اسے ازحد فکر مند کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی حالات کی اگلی کروٹ کیا تھی، مگر ایک بات اظہر من الشمس تھی کہ وہ آتش سے دوری کا اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کرامت، معجزہ، حسن اتفاق کس کا انتظار کرے اور کیا دعا مانگے وہ نہیں جانتی تھی۔ الیکشن میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ وہی ہوتا ہے جس کے پیارے دونوں جانب ہو۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ کس کی جیت کے لیے پرعزم ہو اور کس کی ہار پر غمگین ہو، کسے غلط کہے اور کسے صحیح کا ایوارڈ دے۔ دوسری جانب آتش کی حالت بھی اس سے سوا نہ تھی۔ وہاب الدین کے فون پر دی جانے والی اطلاع نے اسے ان گنت فکروں میں لپیٹ دیا۔ شیخ شہاب الدین کے وہاب الدین کو دیے گئے دھمکیاں آمیز وقت نے اسے غم و غصے سے بحال کر دیا۔ اسے وہاب الدین کے مقابلے ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کرنا تھا، یا تو واہیہ سے خود دستبردار ہو جائے یا پھر یہ کام شہاب الدین عدالت کے ذریعے کرنے پر مزید تھے۔ کیا فیصلہ اتنا آسان تھا؟ کسی سے کہا جائے کہ سانس لینا چھوڑ دو تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہی عالم آتش حال کے ساتھ تھا۔ شادی کی تقریبات ان دونوں کے حال دل سے بے خبر اپنے عروج پر تھی۔ آتش نے واہیہ کے خیال سے ہر بات کو فی الحال پس پشت رکھنے کی ٹھان لی تھی۔ ادھر واہیہ بھی آتش کو پریشان نہ کرنے کے خیال سے خوب دل لگا کر تیار ہوئی، ایسے جیسے کہ تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہوں۔ نیوی بلو کلر کی بلیک جارجٹ کی ساڑی، بلاؤز پر باریک لائنیں، ہاف سلیوز جس کے گرد ساڑی کا پلو لپیٹ رکھا تھا، گلے میں نیکلس، کانوں میں ٹاپ، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی اور حسب معمول ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں۔ آتش کی پہلی نگاہ ہی تفاخر سے بھرپور تھی۔ دل کی صدا تھی، میری آتش سے کون جیت سکتا ہے؟ پیار کی نظر لگنا کبھی سنا تھا، آج نمونہ دیکھ بھی لیا۔ آتش کا نگاہ بھر کر دیکھنا اور لبوں کا گنگنانا تھا۔ گنگناہٹ لبوں پر تھی کہ ہائی ہیل کے غیر متوازن لمحے نے واہیہ کو زمین پر الٹ دیا۔ اس کی چیخ پر آتش تیر کی طرح اس کے پاس پہنچا جو زاروں قطار رونے میں مصروف تھی۔ اس کا پاؤں شدت سے مڑا تھا، اسے بہت تکلیف تھی۔ آتش اس کے پاؤں کو سینڈل سے آزاد کر کے سہلانے لگا۔ واہیہ کا ڈاکٹر ہونے کے تعارف پر زیادہ چہمگئیوں کو جگہ نہ دی۔ ایزی، واہیہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بچوں کی طرح بلکتی واہیہ کے پاؤں کو ٹٹول رہا تھا، کہیں موچ تو نہیں آ گئی؟ بہت درد ہو رہی ہے۔ آتش کے لبوں کو مسکراہٹ نے گھیر لیا۔ پہلی ملاقات اپنے پورے جوبن کے ساتھ یادوں میں در آئی۔ اس کا مطلب ہے درد کم ہے تبھی ہو رہی ہے۔ آتش نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا۔ واہیہ کو باوجود دل کی شدید خواہش کے وہ اٹھا نہ سکا۔ چند قدموں نے اسے بستر پر لا کر بٹھایا۔ امی، موچ نہیں ہے، بس ذرا سی سوجن ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ تو صوفیہ بیگم اور واہیہ کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔
اور پاؤں پر دوا لگا کے پٹی باندھنے لگا۔ واہیہ تکلیف سے ایسے بے حال تھی کہ اپنے حلیے کی طرف توجہ نہ دے سکی۔ ڈھانپے ہوئے بازو برہنہ تھے، چٹیا سے بال نکل کر چہرے پر ڈھلک آئے تھے۔ ساڑی کا کچھ پلو اس کے اوپر اور زیادہ تر بیڈ کے نیچے لٹک رہا تھا۔ آتش کی نگاہیں اس کے سراپے میں الجھی تھی تو ہاتھوں کی نرماہٹ پاؤں کو سہلا رہی تھی۔ کون جانتا تھا درد میں کون گرفتار تھا؟ اس سے اتفاق کا اندازہ عمل ہوا اور صوبیہ بیگم قدسیہ بیگم کے پکارنے پر باہر چلی گئی۔ آتش کی نگاہوں کو بے باکی مل گئی۔ واہیہ کے لیے پاؤں کی تکلیف برداشت کرنا تو آسان ہو گیا، مگر اس افتاد سے کیسے وہ نپٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ آتش، تمہیں میری نظر لگ گئی ہے۔ خود کو سمیٹتی واہیہ اس کی بات سے دل ہی دل میں متفق تھی، مگر زبان سے کہنا مناسب نہ تھا۔ آپ نے کیا ایسی نظروں سے دیکھا تھا؟ میں نے کہاں دیکھا، وہ تو خود ہی رہ رہ کر تمہارے چہرے کا طواف کرنے لگتی ہے، تمہاری طرح یہ بھی میری نہیں سنتی۔ واہیہ نے اسے برہمی سے دیکھا، قریب تھا کہ شکوہ کر گزرتی کہ آتش کے سوال نے اسے متوجہ کر لیا۔ آتش، تم ہنستی ہوئی پتہ ہے کیا لگتی ہو؟ کیا لگتی ہوں؟ بند کلی کا پھول بننے کے بعد ٹہنی پر جھوم جھوم کے خوش ہونے کا اظہار کبھی دیکھا ہے؟ واہیہ کے نفی میں سر ہلانے پر آتش زیر لب مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ واہیہ کو وہ بات سمجھا گئی جو اس کے لفظوں نے ادھوری چھوڑ دی۔ وہ غیر ارادتاً چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آتش، چاند کو بادلوں کی اوٹ میں چھپتے دیکھا ہے؟ آتش، یہ سب آپ کی نظر ہے، ورنہ آتش تم بولتی ہو تو اس باغ کا دھیان آتا ہے جو پھولوں اور ہرے بھرے درختوں سے لدا ہوا ہو، اور جب اس پر موسلادھار بارش ہو تو جل تھل کی آواز آئے۔ آتش تو آج کسی اور جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ واہیہ جانتی تھی وہ منفرد نہیں ہے، مگر منفرد تو آتش کی نگاہیں بنا رہی تھی۔ اسے آج اس بات سے اتفاق ہوا کہ حسن چہرے پر نہیں، دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے۔ آتش، تمہاری آنکھیں آتش بہت عام سی ہیں، مزید کچھ مت کہنا۔ واہیہ نے آتش کی بات کاٹ دی۔ نہیں، تم کیا جانو، تمہاری آنکھیں وہ تمام راز عیاں کرتی ہیں جنہیں بتانے کے لیے کوئل زندگی بھر جنگلوں میں گھومتی رہتی ہے۔ اسے لگا کہ وہ تفاخر کی سیڑھیاں چلتی جا رہی ہے۔ آتش کی چاہت نے اسے زمین پر رہنے لائق چھوڑا ہی نہیں تھا۔ وہ آتش کی طرح لفظوں کی جادوگر نہیں تھی، مگر جانتی تھی کہ آتش کا وجود اس کے لیے کیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں جوڑ لیا۔ آتش اس کے بند لبوں کے باوجود جان گیا کہ وہ اسے اپنی دعا قرار دے رہی تھی۔ چاہت کے رنگوں نے دونوں کو سراپا بھگو دیا۔ قریب تھا کہ آتش ان رنگوں سے مزین ہستی کو خود میں سمیٹ لیتا کہ صوبیہ بیگم کی انٹری نے سحر کا پردہ چاک کر دیا۔ اگلے دن کی صبح واہیہ اور آتش کے لیے ایک نیا امتحان لیے نمودار ہوئی۔ یوشے کی اچانک آمد نے صوبیہ بیگم تک کو پریشان کر دیا۔ آتش کی حاضر دماغی نے اسے منظر سے پہلے روپوش کر دیا۔ واہیہ نہ اطلاع دیے آئے ہوئے یوشے کو کوئی ویلکم تک نہ کہہ سکی۔ دوسری طرف یوشے کی گمبھیر چپی ماں بیٹی کے لیے حیران کن تھی۔ بیٹا، کل شادی ختم ہوتے ہی ہمارا واپسی کا ارادہ تھا، تم نے کیوں اتنی زحمت کی؟ آنے جانے کی خواری اور اخراجات کا ضیاع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صوبیہ بیگم کے ہلکے نپٹنے کے سے انداز میں یوشے کو متوجہ کیا۔ وہ نہ جانے اتنا گمسم کیوں تھا، کیا بات اسے الجھائے ہوئے تھی۔ اب بھی واپس چلنا بہت ضروری ہے، بحث مت کیجیے اور میرے ساتھ چلیے۔ یوشے کی خاموشی اختتام پذیر ہوئی۔ لیکن بیٹا، آج ولیمہ بھی پلیز گھر میں موجود مسائل اس ولیمے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یوشے کا دو ٹوک انداز انتہائی فکر میں مبتلا کرنے والا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کے ایسے من آئی کہ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اپنی ذاتی کار پر سوار تھے۔ باوجود کوشش کے واہیہ کو آتش کو اطلاع دینے کا موقع میسر نہ آ سکا۔ ایک لمحے کے لیے بھی یوشے نے اسے تنہائی نہ دی۔ وہ ایک مختصر SMS ہی کر پاتی۔ راستے میں دی گئی یوشے کی اطلاع نے ویسے ہی اسے اتنا فکر مند کر دیا کہ وہ آتش کو جیسے فراموش کر گئی۔ شیخ شہاب الدین کے رسی بالآخر قدرت کے انصاف کے دائرے میں کھینچی جا چکی تھی۔ یوشے کی زبان علم ہوا شیخ شہاب الدین غیر اخلاقی سرگرمیوں اور نوعمر دوسری بیوی پر سب کچھ لٹا کر تہی ماں ہو چکے تھے، تو گھر بھی ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ وہ تمام ثبوت جو آتش کے خلاف استعمال کیے گئے تھے وہ دراصل ان کے اپنے ذاتی کارنامے تھے۔ یوشے جہاں باب سے انتہائی منظر و متنفر دکھائی دیتا تھا، وہاں واہیہ سے بھی نگاہیں چرائے ہوئے تھا۔ گاڑی میں موجود تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ سے نڈھال تھے، مگر ایک دوسرے کے سامنے کوئی حرف تسلی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ گھر واپسی پر سب کے غصے پر فکر و پریشانی کے جذبات غالب آ گئے، کیونکہ وہ جیہا نے شہاب الدین کی منزل سے روپوشی کی اطلاع دی۔ شاید وہ اپنوں کا سامنا کرنے سے گریزاں تھے۔ واہیہ نے دن بھر ماں اور بھائی کو دلاسا دیتے اور باپ کے لیے نرم گوشہ بناتے گزارا۔
رات گئے سے آتش کو شامل واردات دل کا خیال آیا۔ ابھی وہ ریسیور تک پہنچی تھی کہ فون بج اٹھا۔ واہیا نے کال ریسیو کی تو آگے خاموشی تھی۔ واہیا 2-3 بار ہیلو کہنے کے بعد کال ڈسکنیکٹ کرنے والی تھی کہ نرم گرم سرگوشی نے دھڑکنوں کو سماعت بنا دیا۔ تم میرے ہو؟ آتش کے حال دل میں ہم خیال ہونے کے باوجود وہ کھل کے نہ مسکرا سکی۔ دھیرے سے گھر پر پڑنے والی قیامت کا حال و احوال سنا گئی، جو آتش کے لیے بھی لمحہ فکریہ تھا۔ تاہم وہ سب فکریں پسے پش ڈال کر واہیا کو فکر و پریشانی سے آزاد کرنے لگا۔ وہاب، انہوں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی انہیں ان کی سزا مل گئی، تم انہیں معاف کر دو تاکہ انہیں کچھ قرار آ جائے۔ اس وقت وہاب، صوبیہ بیگم، یوشے، واہیا، وجیہہ سب ہاسپٹل کے کوریڈور میں موجود تھے، کیونکہ شہاب الدین ایمرجنسی کنڈیشن میں تھے۔ انہیں ہاسپٹل وہاب ہی لائے تھے۔ شہاب کو بری طرح کنگال کر دیا گیا تھا۔ برے ساتھیوں نے کاروبار پر قبضہ جما لیا۔ وہ آفس گئے تو انہیں ملازموں کے ذریعے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ وہاں سے دوسری بیوی کے بنگلے پر گئے تو اس سے پہچانے تک سے انکار کر دیا۔ وہاں بھی ملازموں نے عزت افزائی فرمائی۔ وہ انہیں ڈھال گھر کی طرف لوٹے تو آخری امید کی بھی بولی لگائی جا رہی تھی۔ اپنی اولاد کا سامنا نہ کر سکنے کی ذلت سے بچنے کے لیے واپس پلٹ گئے۔ وہیں فٹ پاتھ پر انہیں ہارٹ اٹیک نے زمین بوس کر دیا۔ مکان کی بولی لگنے کا سن کر تیز رفتاری سے آتے آتش نے انہیں یکدم تھام لیا اور ہاسپٹل لے گیا، جہاں ان کی حالت خطرے میں تھی۔ بھابھی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ میرے بھائی ہیں، میں نے کبھی انہیں بد دعا نہیں دی۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ اللہ کی شان ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد اور اخلاق و کردار میں ایک دوسرے کے متضاد تھی۔ یوشے اور واہیا ایک کونے میں چپ چاپ کھڑے دعا گو تھے۔ شیخ شہاب الدین پر اللہ کی معافی کا اعلان۔ نیک اور صالح اولاد تھی جو ان کی اعزا رسانیوں اور اپنے تمام حقوق کو مٹی میں رول دینے والے باپ کے لیے خدا کے حضور دعا گو تھے۔ انہی دعاؤں کے طفیل وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ آتش نے یہ خوشخبری سناتے ہوئے یوشے کو آگے بڑھتے ہوئے گلے لگا لیا۔ یوشے کی گرم جوشی بھی دیکھنے کے لائق تھی، تاہم واہیا کی طرف وہ چاہتے ہوئے بھی پیش قدمی نہ کر سکا، محض آنکھوں سے بھرپور تسلی دینے لگا۔ پھولوں کی خوشبو نے سارے ماحول کو بہکا دیا تھا۔ وہ پھولوں سے سجے بیڈ روم میں انہی کا حصہ لگ رہی تھی۔ بیڈ پر جہاں چاروں طرف پتیاں بکھری تھی، وہیں بیڈ کے وسط میں ایک سرخ گلاب بھی کھلا تھا، اور اس کی خوش قسمتی پر کون شک کر سکتا تھا جو اس گلاب کا مالک تھا۔ بنا گھونگھٹ نکالے وہ اس بیڈ روم کو ہر طرف سے نگاہ بھر کے دیکھ رہی تھی۔ جہاں من میں میٹھی میٹھی چبھن تھی، وہیں خوف بھی تھا۔ شہاب الدین نے ہوش میں آتے ہی سب سے سابقہ رویوں کی نہ صرف معافی طلب کی تھی، بلکہ واہیا اور آتش کے درمیان کی ساری دیواریں بھی گرا دی، جس کا صبر تھا کہ آج وہ ایک مختصر فنکشن میں رخصت ہو کر آتش کے ساتھ چلی آئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آتش کا ہر بڑھتا قدم دھڑکنوں میں ارتعاش کیے جاتا تھا۔ کیا بات تھی کہ یہ قدم بجائے قریب سے قریب تر آنے کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ گئے۔ بلیک کوٹ اور ٹائی اتارتے ہوئے نامعلوم کیوں اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی۔ واہیا کی عقل میں تو اس کے سوا کوئی وجہ نہ تھی کہ آتش شاید وہاب الدین کی طرح اس کے والد کو معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھتا تھا، کیونکہ شہاب الدین کی ہاں سے لے کر رخصتی تک کے تمام عوامل میں آتش کی خاموشی اور کسی بھی معاملے میں زیادہ پیش رفت نہ دکھانا اسے پہلے ہی کھٹک رہے تھے۔ باقی مہر آتش کے اس وقت کے بے نیازانہ انداز نے لگا دی۔ واہیا کا یقین پختہ تر ہوتا گیا کہ آتش کے دل کے آئینے میں دراڑ آ چکی تھی۔ وہ اپنی لاعلمی سوچوں میں غلطاں تھی اور آئینے میں سے اس کے عکس کو تکتے آتش کے لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ واہیا کے بالوں میں پروئے موتی اسے مزید ایکٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مگر وہ دل پر جبر کیے ہنوز سنجیدگی اور بے رخی کی تصویر بنا رہا۔ آتش کی خاموشی واہیا کے لیے سہانے روح ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر ہر بات کو آر پار کر دینے کے خیال سے اس نے پیش قدمی کی اور کچھ نہ سوجا تو بیڈ کی سائڈ پر دھرا گلدان ہاتھ مار کر گرا دیا، اور حسب توقع شور کی آواز سے آتش یکدم پلٹا اور تیر کی طرح اس کی طرف آیا۔ ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی ہو؟ یہ گلدان کے نہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کہے گا۔ واہیا کے لیے تو یہ لمحہ فکریہ تھا۔ جب آتش میں اس اترنے کو بے قرار ہوا اور راہ میں بند باندھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تم نے مجھے آتش میں نہ جلنے دیا، نہ دامن بچانے دیا۔ آتش کے الزامات کی بوچھاڑ اس کی توقع سے بڑھ کر صورتحال تھی۔ وہ کون سی ناراضیاں نکال رہا تھا؟ وہ حیرت سے یکٹک اسے تک رہی تھی۔ آتش، آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ واہیا کے آنسوؤں نے ماحول جل تھل کر دیا۔ آتش اس منظر کو بھی تشبیہاتی روپ میں بیان کر سکتا تھا، مگر بلا وجہ ڈرامے کو طول دیتا آگے بڑھ گیا۔
واہیا اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر بیڈ سے اتر آئی۔ بے دھیانی میں اس کے پاؤں میں گلدان کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا چبھ گیا۔ وہ کراہتی ہوئی بیڈ پر واپس بیٹھ گئی۔ اس کے بہتے خون نے آتش کے مذاق کی ایسی باز پرس کی کہ وہ تمام فاصلے ایک ہی جسم میں عبور کرتا اس کے بہکتے آتشی وجود کو اپنے حصار میں لے گیا، مگر واہیا نے ایک ہاتھ کی کمان سے اسے خود سے جدا کیا اور لڑکھڑاتی ہوئی ڈریسنگ چیئر پر جا بیٹھی۔ اب شاید اس کی باری تھی، مگر آتش کے جنون کے سامنے اس کے ایکٹ کی کامیابی ناممکن تھی۔ وہ اس کے پاؤں کو گھٹنے پر رکھے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ گلدان کے ٹوٹے ٹکڑوں کو نکال کر اس نے اپنے رومال کو خون پر رکھ دیا۔ واہیا کے سامنے سر جھکائے بیٹھا وہ اتنا منہمک تھا کہ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ واہیا نے وہ پورے محبت سے اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹایا۔ آتش کے لبوں نے گلفشانی کی۔ واہیا نے لفظوں کو پیرہن دیا۔ اس کی گنگناہٹ آتش کی طرح سریلی نہیں تھی، مگر جذبات سے بھری ضرور تھی۔ آتش نے سر جھکائے محض آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دھیرے سے بولی، آتش آپ جانتے ہیں جب آپ مجھے دیکھتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ آتش کچھ بول کے اس شہر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، وہ خود ہی بولے گئی، کبھی بارش کے بعد آسمان پر دھنک کو دیکھا ہے؟ وہ تمام عالم کو دیکھ کر تفاخر سے کہتی ہے، دیکھو تمہارے گرد آلود ماحول کو خوبصورتی میں نے عطا کی ہے۔ آپ کی آنکھوں کا تفاخر مجھے یہی کہتا ہے کہ آتش کو حسن آپ کی نگاہوں نے بخشا ہے۔ آتش نے اس کے پاؤں کی مرہم پٹی کر دی تھی، اس کے باوجود اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے شرارت سے گویا ہوا۔ اور جب میں تمہیں چھوتا ہوں تو کیسا لگتا ہے؟ اس بات کا جواب اس کے دل میں تو تھا، مگر زبان پر جھجک کے تالے تھے۔ آتش کی کافی دیر سے روپوش مسکراہٹ پوری آب و تاب سے کمرے کے بہکتے ماحول کو مزید بہکانے لگی۔ بولو نا، کیسا لگتا ہے؟ میری لغت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اسرار کے ساتھ ساتھ دھوس بھی اس کے لہجے میں در آئی۔ واہیا اس کے خود ساختہ ڈرامے کے حسب منشا اینڈ پر فخراً مسکرائی۔ جواب دینا ناگزیر تھا۔ ایسا لگتا ہے بنانے والے کو اپنے فن پر خراج تحسین مل گیا ہو۔ اس کا ہر رنگ نرالا تھا۔ خاموشی دل میں اترتی تو شوخی جان لے لیتی۔ اس کے وجود کا ہر رنگ آتش کو گھیرے ہوئے تھا۔ دامن بچانا کہاں تک ممکن تھا؟ اس کے رنگوں کی پھوار میں بھیگتا وہ بے اختیار اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ تیز رفتار گیند کی مانند وکٹ پر لگتے ہی بولڈ ہو گئی۔ آتش کے گھیرے نے سانس لینا تک دشوار کر دیا۔ اس کی تشنہ لبی آتش کی طلبگار تھی، عجیب آتش بند تھی، جلنے کی جگہ پر بجھنے کا قصد کیے ہوئی تھی۔ آتش عجب آتش بند ہے جو تم نے میرے اندر دہکا دی ہے، بجھانے سے بجھتی نہیں، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے چہرے کو جھلساتے آتش کے چہرے کو روکے یا دل و جاں کو سلگاتے اظہار کے داؤ بیچ جانے۔ وہ نہیں جانتی تھی آتش اپنی تپش سے خود بھی محفوظ نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ناول سننے اور پڑھنے کے بعد کائنڈلی میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔